ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ مثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے مثل اعلیٰ ہے زمین و آسمان میں، اور وہ جو ہے وہ غالب آنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی ضمن میں تفسیر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، من ہم مثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے کون ہے جو مثل الاعلیٰ ہیں؟ فرمایا نحن مثل الاعلیٰ، ہم ہیں مثل اعلیٰ، یعنی اللہ کی امثال اگر اللہ کو کسی کے ساتھ مثال دی جائے تو وہ فقط ہم ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اسی ضمن میں آپ کے سامنے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس مردہ کو زندہ کیا اس کے ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں جو کتاب ہے جس میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے وہ ہے اکثیر العبادات فی اسرار الشہادہ، شیخ حر العاملی کی یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے ذکر فرمایا اس واقعے کو کہ چین کا ایک بادشاہ تھا جس کا ایک وزیر تھا، اس کے ہاں ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا حسن و جمال کی ایک مثال تھی، اور اللہ نے اس بادشاہ کو ایک بیٹی دی تھی، اس کے بھی حسن و جمال جو تھا وہ واضح تھا اور روشن تھا۔ تو ان دونوں کو آپس میں عشق ہو گیا۔ جب بادشاہ کو اس چیز کی خبر ملی تو اس نے ان دونوں کو قتل کرا دیا۔ اب بادشاہ کیونکہ ان سے محبت کرتا تھا پریشان ہوا کہ اب اتنی خوبصورت چیزیں جو ان کو میں نے قتل کیا ہے یہ نہیں ملی۔ پریشان ہوا، اس نے فوراً وزیر کو حکم دیا کہ علماء دربار کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ حاضر ہوئے کہا یہ بیٹی ہے میری اور یہ میرے وزیر کا بیٹا ہے، ان کو زندہ کیا جائے۔ ان کا بادشاہ سلامت، یہ زندہ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ زندہ کر سکتا ہے تو کرے۔ اس نے کہا ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، ورنہ ان کو زندہ کرو۔ مفہوم کلام یہی بنتا ہے۔ جب پریشان ہوئے تو وزیر کے پاس پہنچے اور وزیر سے کہا کہ اسے سمجھائیں کہ ہم زندہ نہیں کر سکتے، یہ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو وزیر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ ان کا کام نہیں ہے، میں جانتا ہوں جو ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ حسن ابن علی ہے۔ تو آؤ اسے بلاؤ۔ کہا وہ یہاں نہیں رہتا، وہ مدینہ میں رہتا ہے، یثرب میں رہتا ہے۔
کہا لے کر آؤ. کہا مولا بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت وہ ابھی نہیں آ سکتا کیونکہ مسافت دور کی ہے. کہا کب کیسے لا سکتے؟ نے کہا یہاں سے کم جانے اور آنے کا جو فاصلہ ہے وہ 6 ماہ کا ہے. کہا میں تمہیں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، لاؤ ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. اب وہ پریشان ہوا، نکلا کہ جاؤں. جب صحرا میں پہنچا اور سوچا کہ مسافت زیادہ ہے کیسے لا سکتا ہوں، تو اس نے وضو کیا، توضا وصلی ورداء علی اللہ تعالی سبحانہ تعالی ای فرج عنہ، کہ اس نے دعا کی، وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا مانگی اللہ کے بارگاہ میں، بار الہ اس میری مشکل کو آسان فرما. وقد حاضر علی ابن الحسن ابن علی. بس وہ ابھی دعا ہی مانگ رہا تھا تو حسن ابن علی سبتیل رحمۃ اللہ عالمین وہاں پہنچے. وضرب الرجل برجلہ، مولا نے آپ نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اس کو. وہو ساجد، وہ سجدے میں تھا. فرمایا قم، فقام، پس مولا نے فرمایا تو کھڑا ہو. وہ کھڑا ہو گیا. وسأل عنہ، اس نے مولا سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ قال امام علیہ الصلاۃ والسلام انا حسن ابن علی ابن ابی طالب، میں حسن ہوں جو امیر المومنین کا بیٹا ہے. فوراً وہ خوش ہوا، مولا کے قدم بوس ہوا. مولا آپ نے میری مشکل کو آسان کیا، آپ نے لطف کیا، تشریف لائے. اسی ضمن میں مولا نے فرمایا جلدی چلو بادشاہ کے پیش. تو اس شخص نے بادشاہ کو، اس وزیر نے بادشاہ کو پیغام دیا کہ حسن مجتبیٰ حاضر ہے، آ چکے ہیں. تو اس نے کہا ان میتوں کو، میری بیٹی اور وزیر کے بیٹے کو لاؤ. تو مولا کے قدم بوس کو کہتا ہے مولا اگر ناراض نہ ہوں لطف کریں جیسے آپ نے سفر کیا ہے. التماس کرنے لگا مولا ان کو زندہ کر دے، مجھ سے قتل ہو گئے، غلطی ہو گئی. مولا نے فوراً ہی دعا مانگی اور وہ دونوں زندہ ہو گئے. جب زندہ ہوئے تو کہا مولا اب یہ ایک لطف کریں جیسے آپ نے پہلے لطف کیا ہے، ان کا عقد بھی کر دیں. تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بادشاہ کی بیٹی کا اس وزیر کے بیٹے کے ساتھ عقد کیا. یعنی یہ ہے کہ یہ مظہر خدا ہے، یہ حجت خدا ہے. جیسے یہ اللہ کی مثالیں ہیں، جیسے اللہ زندہ کرتا ہے تو آل محمد بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے معجزات پر ایمان لانے کی اور باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان معجزات کا انکار کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. ہمیشہ ہی محمد و آل محمد کی سیرت پر اور ان کی فضیلت کا اقرار کرنے اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کے ظہور میں تعجیل ہو اس معجزہ کے صدقے میں، اور مولا محمد و آل محمد کے صدقہ میں آل محمد کی شیعوں کی آپ حفاظت فرمائے. والحمد للہ رب العالمین.